بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن التقوى ملاك الحسنات، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر اسلامی خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ نے جن نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا اور بغیر مانگے اللہ نے ہمیں اپنے نعمتوں سے نوازا. ماں کے پیٹ سے آئے تھے، آنکھوں کو نظر نہیں آتا تھا، اللہ نے بینائی دی. کانوں کو سنائی نہیں دیتا تھا، اللہ تعالیٰ نے قوت سماعت دی. دل دماغ اپنا کام نہیں کر رہے تھے، بچہ اسی میں استنجا کرتا ہے، اسی میں بڑا استنجا کرتا ہے اور ہاتھ مارتا ہے اور منہ پر ملنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے چند دنوں کے بعد یہ شعور دیا، یہ احساس دیا کہ یہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے. چلنا نہیں آتا تھا، اللہ تعالیٰ نے طاقت دی چلنے کی. رینگ کر، دیواریں پکڑ کر، انگلیاں پکڑ کر. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اسی طریقے سے میری ماں اور بہنیں، ان کروڑ نعمتوں میں، اللہ کے احسانات میں سب سے بڑا کرم اور سب سے بڑی مہربانی اور اللہ کی طرف سے سب سے بڑا ہمیں جو انعام ملا ہے وہ ایمان کی شکل میں ملا ہے، وہ اسلام کی شکل میں ہمیں ملا ہے. ایمان کے سامنے 7 زمین 7 آسمان کے خزانے کوئی معنی نہیں رکھتے، کوئی حیثیت نہیں ہے. 1 تولہ سونا ترازو کے ایک پلڑے میں ہو اور دوسرے پلڑے میں استنجا ہو، گندگی ہو، ناپاکی ہو اور بیت الخلا ہو، تو کون بے وقوف یہ کہے گا کہ جس کے اندر غلاظت ہے، ناپاکی ہے، وہ اچھی چیز ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جب دنیا میں انسان بنا کر بھیجا، اللہ نے سب کچھ بتا دیا. یہ جنت کا راستہ ہے، یہ دوزخ کا راستہ ہے، اور یہ نجات کا راستہ ہے، یہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے.
جنہوں نے بات مانی وہ ایمان والے ہو گئے اور جنہوں نے انکار کیا وہ کافر ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے، ہم نے اللہ سے کوئی درخواست نہیں کی، کوئی اپلیکیشن نہیں دیا کہ یا اللہ ہمیں ایمان دے دے، اسلام دے دے، مسلمانوں کے گھرانوں میں ہمیں پیدا فرما دے۔ اس بزرگ کی دعا تھی، یہ اللہ کی نظر کرم تھی کہ اگر خدا نہ کرے کافروں کے گھرانے میں پیدا ہوتے، یہود و نصارہ اور عیسائیوں کے گھرانے میں پیدا ہوتے، کیا واقعتاً ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان بنتے؟ ماحول انسان کو جس طرف لے جانا چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ اسلامی ماحول میں پنپنے والا، بڑھنے والا، تربیت پانے والا بچہ بغیر مدرسے کو گئے، بغیر ماں کی گود میں کلمہ پڑھے، کلام پاک کی تلاوت کیے بغیر، اسلام کے، توحید کے اس کے پاس اوصاف ہوتے ہیں، حالانکہ کسی خانقاہ کو جھانک کر نہیں دیکھا، کسی مدرسے کو نہیں دیکھا۔ یہ نیچرل ہے اور یہ قدرتی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو نوازا ایمان اور اسلام کی نعمتوں سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے اندر اعلان فرمایا کہ نکلو اللہ کے راستے میں۔ بہت بڑی صحابہ کرام کی تعداد تھی جو اللہ کے راستے میں غزوہ تبوک میں لڑنے کے لیے نکل گئے۔ 4 صحابہ تھے جنہوں نے کہا گرمی بہت سخت ہو رہی ہے اور قافلے کو جو رفتار پکڑنی ہے، یعنی 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر کی رفتار سے چلنا ہے، گرمی کی شدت کی وجہ سے، وہ بھی عرب کی گرمی، وہ چل نہیں پا رہے تھے، وہ دھیرے دھیرے قافلہ چل رہا تھا۔ تو ان کو شیطان نے فلسفہ ڈالا، ارے ابھی 10 کلومیٹر پر ہیں، ابھی 15 کلومیٹر پر ہیں، ڈال کر ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی، کون سا تم جہاد سے بھاگ رہے ہو، کون سا تم نبی کی مخالفت کر رہے ہو، اور گرمی کے زمانے میں کھجور پکتا ہے اور جتنی سخت گرمی ہوتی ہے کھجور اتنا عمدہ اور لذیذ ہوتا ہے اور اس کی ویلیو اور قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ یہ کھجور کی فصل نکالنے کا وقت تھا جو سال بھر کی کمائی وہ اسی پر ڈپینڈ کرتے تھے۔ بڑا امتحان، آزمائش، سخت ترین گرمی یہاں بھی چل رہی ہے، 30 ڈگری 32 ڈگری۔ جو لوگ حج بیت اللہ کے لیے گئے ہوئے ہیں 10-15 دن کے بعد دیکھیے گا کہ 40 کراس کر دیتی ہے، بھاپ جیسے تنور میں سے نکلتی ہے انگاروں کی، اس طریقے سے گرمی ہوتی ہے۔ وہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ سخت گرمی کی وجہ سے کھجور کے اندر مٹھاس آتی ہے، اور کشمیر میں سخت سردی کی وجہ سے اور برف باری کی وجہ سے وہاں کے سیب اعلیٰ کوالٹی کے ہوتے ہیں۔ یہ خیر اللہ کا نظام ہے۔ تو اللہ تبارک تعالی شیطان کے ذریعے سے انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور ان کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک تعالی اپنی مخلوق کے اندر انسان کو سب سے بڑا مقام مرحمت فرمایا اور سب سے بڑا درجہ اللہ تعالی نے انسانوں کو دیا۔ کوئی چیز اللہ کی ہمارے پاس نہ ہو، صرف ایک زبان اللہ اللہ کہنے والی ہو، تو یہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو غزوہ تبوک میں تمام صحابہ کرام چلے گئے اور یہ
دو ایک صحابہ جو تھے انہوں نے کہا فلاں منزل میں جا کر مل جائیں گے، فلاں جگہ پڑاؤ ڈالیں گے آقا، وہاں پر جا کر مل جائیں گے۔ کرتے کراتے وہ نوبت آ گئی کہ ان کا نکلنا مشکل ہو گیا۔ اب یہ کب نکلیں گے، کب قافلے کو پائیں گے، کب جو ہے جنگ لڑیں گے اور کب واپس ہوں گے۔ قرآن نے بھی ان کے بارے میں کہا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہ 3 صحابی تھے جو ایک عذر کی بنیاد پر، میں نے بتایا نا کہ سال بھر کی روزی کھجور کے اس موسم میں پکنے کے لیے اور پکے ہوئے کھجور سال بھر کے لیے کافی ہوتے ہیں نان نفقے کے لیے۔ ان کی نیت مجاہدین کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ یہ بھی سنبھال لیں اور وہ بھی کر لیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو پکڑا گیا، مسجد کے ستونوں سے ان کو باندھا گیا اور انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول نہیں کریں گے، ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ در ہم چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ان میں ایک صحابی تھے بہت کمزور لاغر عمر والے، انہوں نے کہا اچھا ان کو جب رکھا گیا تو کسی کو ان سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، کھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دیا کرتے تھے بس وہی تھا، کسی کو اجازت نہیں تھی کہ سویٹ سے ڈرائی فروٹ دے دیا، کھجور دے دیا، روٹیاں دے دی، مکھن دے دیا، ایسا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اور وہ صحابی جو عمر رسیدہ ہیں ان کو کہا کہ تم اپنی بیوی سے بات کر سکتے ہو۔ وہ بات کر رہے تھے، پھر وہی آئی، نہ بیوی آپ کے قریب آئے، نہ ساز و سامان لائے، نہ کھانے پینے کی اشیاء لائے، بیوی اپنی جگہ پر، تم اپنی جگہ پر، بائیکاٹ ہو گیا ہے۔ مدینہ طیبہ کا کوئی اوپر آپ سے بات نہیں کر سکتا اور آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ اس دوران ایک واقعہ پیش آیا، عیسائی ملک کا ایک بادشاہ، خبریں وہ ٹی وی ہو، وہ انٹرنیٹ ہو، وہ ٹرانسسٹر ہو، ریڈیو ہو، موبائل ہو، جب یہ چیزیں نہیں تھیں تب بھی خبریں، نیوز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو عیسائی بادشاہ تک یہ نیوز پہنچی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے اندر جو صحابہ رہ گئے تھے ان کو مسجد کے اندر رکھ رکھا ہے۔ ایک مسلمان بات نہیں کرنا اور سزا بھگتنا، بیوی بچوں سے دور رہنا، کاروبار سے دور رہنا اور مزید کسی سے تعلق قائم نہیں کرنا، وہ کتنا مجبور ہو جائیں گے اور کتنا پریشان ہو جائیں گے، میری نواسی کا کیا ہوگا، میری پوتری کا کیا ہوگا، بہت پریشان ہوں گے۔ ایسی پریشانی کی حالت میں انسان کو بھوک لگی ہو اور کھانا سامنے ہو اور کہا جائے کہ تم کھا نہیں سکتے تو اس پر کیا بیتے گی؟ انسان کو خطرناک پیاس لگ رہی ہے اور پانی ٹھنڈا مشروب شربت سامنے ہے تو کیا اس کو پینے کی اجازت دی جائے گی؟ روکا رکھا ہے تو اس پر کیا بیتتی ہے؟ ایک دو بندے ہوئے ہیں، تعلقات ختم ہیں، سلام کلام ختم ہے، ایسے موقع پر عیسائی بادشاہ ان سے کہتا ہے دیکھو تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حالت بنا کر رکھی ہے، تمہاری طبیعت کیا ہو رہی ہے، کیسے سونے والے گھروں کے اندر اور کیسے بسترے رکھنے والے
اور کیسا مہمانوں کو مہمان نوازی کرنے والے 8 فقیروں کی طرح پڑے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہے اس کا حل؟ کہنے لگے حکومت کے 2 حصے کر دیں گے، آدھا حصہ تمہارا آدھا حصہ ہمارا. بیت المال کا جو خزانہ ہے اس کے 2 حصے کر دیں گے، آدھا بیت المال تمہارا آدھا بیت المال ہمارا. لونڈیاں باندیاں زمین پراپرٹی ہر چیز کے 2 حصے. یہاں تو بات کرنے تیار نہیں صحابہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وقت پر کھانا مشکل سے مل جاتا ہے، کبھی نہیں ملتا، اور سخت جان کنی کے عالم میں کوئی سلام تک نہیں کرتا اور سلام کا جواب بھی نہیں ملتا. کیا بیتی ہوگی؟ جو انسان کسی انسان سے محبت رکھتا ہے وہ نہ دن میں دوری کو برداشت کرتا ہے، نہ رات میں بسترے کے بدلنے کو برداشت کرتا ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میاں بیوی میں تکرار ہو جائے، اور ہونا لازمی بات ہے، جب برتن ملیں گے تو کھٹکھٹائیں گے اور آواز آئے گی. اگر اختلاف ہو گیا، شریعت مطہرہ جو امن دیتی ہے، سکون دیتا ہے، اس میں جو راحت ہے، اللہ کی قسم دنیا کے کسی دوسرے دھرموں میں مذہبوں میں اس کا شائبہ بھی نہیں ملتا، اس کا 1 کروڑواں حصہ بھی نہیں ملتا. مسلمان کو مسلمان اس لیے کہتے ہیں وہ سلامتی کو ماننے والا ہے. مسلمان کے ساتھ ملتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسلمانوں کی عبادت میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور اس کا اختتام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک سلام سلام سلام، اور تدفین کے بعد مردے کی جب قبرستان چھوڑ کر نکلتے ہیں تب بھی السلام علیکم یا اہل القبور. سلامتی کا مذہب ہے، خیر و عافیت کا، امانت کا، دیانت کا مذہب ہے. مسلمان چور ہے، اس نے حج کے نام پر ڈاکہ ڈالا ہے، مسجدوں کے گنبدوں کو کھا لیا ہے. ہمارے بڑے جو اکابرین قبرستانوں کے اندر مدفون ہیں ان کا سودا اس نے کیا ہے. آج کہتے ہیں لوگ کہ ظالم حکومت ہم پر مسلط ہو گئی اور یہ مسلمانوں کا برا چاہتی ہے. مسلمانوں کو ان سے کسی قسم کے خیر کی امید نہیں ہے. میری ماں اور بہنیں لکھ کر رکھ لیں، آسمان دیکھا ہوا غلط ہو سکتا ہے، سمندر ہمارے آنکھوں کا تصور ہو سکتا ہے، انگار اس کی گرمی ایک خیال ہو سکتا ہے، زہر ایک وہم ہو سکتا ہے، آسمان ہمارے تلووں کے نیچے آ جائے اور زمین آسمان کی جگہ لے لے، یہ ہو سکتا ہے. مگر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور آپ کی اطلاع غلط نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ آئیں گے جو دین کے نام پر خیانت کریں گے. آپ کے زمانے میں اتنا تقویٰ تھا کہ بیت المال کے جو اونٹ چرتے تھے ایک ہی جگہ سے گھاس کھاتے تھے، دوسرے جگہ کا گھاس نہیں کھاتے تھے. صحابہ کرام نے اور وہ خدمت پر جو لگے ہوئے صحابی ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ ہے. تو آپ نے کہا دکھائیے وہ جگہ کہاں ہے. وہ جگہ دکھائی گئی، پتا چلا کہ یہ بیت المال کی جگہ ہے. جانوروں میں انسانوں کے تقوی کا، طہارت کا اثر پڑا کرتا تھا. گھر میں انسان طوطا پالے، اذان کی آواز سنے، تلاوت کی آواز سنے،
اللہ اللہ کے ذکر کی آواز سنے تو وہ اللہ اللہ کہنے لگتا ہے، اور کوئی بھجن کیرتن اور دوسرے نغمے گائے وہ گانے لگتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کے ماحول میں پیدا فرمایا۔ تو ایسے نازک وقت کے اندر جب آقا نے پنشمنٹ کے طور پر الگ کر دیا، صحابہ کٹ گئے، کہتا ہے کہ ہماری بیویوں کو تقسیم کرتا ہوں میں، تم کو جتنی لینی ہے جیسی لینی ہے لے لو۔ اور وہ خط جب پڑھا صحابی نے، اسے کسی کو کہا بھی نہیں، مشورہ لیا بھی نہیں، وہ خط پھاڑ کر پھینک دیا اور زارو خطار رونے لگے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہماری یہ غلطی، ہماری یہ کوتاہی، ہماری یہ غفلت کہ غزوہ تبوک کے اندر ہم جا نہیں سکے، شریک نہیں ہو سکے۔ اللہ کی قسم ہم منافق نہیں ہیں، ہم اسلام کے دشمن نہیں ہیں، ہم ریاکاری اور شہرت کے پجاری نہیں ہیں کہ دکھاوے کے لیے چلے گئے اور پیچھے سے واپس آ گئے۔ ارادہ یہ تھا آج کل کے اندر قافلے کو پکڑ لیں گے، ہم سے بھول ہو گئی، ہم سے خطا ہو گئی، اور ہم کیا اتنا گر گئے کہ ایک عیسائی بادشاہ ہمیں مرتد ہونے کی تعلیم دے رہا ہے۔ سمجھتے ہیں مرتد اسلام قبول کر کر جو اسلام کا انکار کر دے اور پھر سے کافر ہو جائے، غیر ہو جائے، اس کو مرتد کہتے ہیں۔ کیا میں اللہ کی نگاہ سے اتنا گر گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی نگاہ سے کیا اتنا گر گیا کہ مجھے جو ہے غیر آفر کر رہے ہیں؟ حکومت لے لو، سلطنت لے لو، لونڈیاں باندیاں، بیگمات، زمین اور پراپرٹی کا حصہ، یہ سب کچھ لے لو اور نکل کر آؤ مدینہ طیبہ سے اور ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ انہوں نے اس کی قدر و قیمت کو پہچانا، صحابہ کرام نے، ایمان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جب سمجھ لیا کہ ایمان کی قدر و قیمت یہ ہے، تو عیسائی بادشاہ کی جو سلطنت تھی، حکومت تھی، اس کو تھوک کر بھی نہیں دیکھا، اسے پاؤں کا اشارہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ وہ پہچانتے تھے کہ ایمان کی قیمت کیا ہے، اسلام کی قیمت کیا ہے۔ ایک 10 منٹ ہم اللہ کے لیے وقت نہیں دے سکتے۔ ٹی وی کا سیریل، یہ ٹک ٹاک، فلاں بلا، یہ فیس بک، یہ تباہی اور بربادی کے ایٹم بم ہیں۔ نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، خاندان برباد ہو جاتے ہیں، میاں بیوی میں طلاق اور خلا کی نوبت آ جاتی ہے، بچے باغی بن کر خودکشی کرنے لگتے ہیں۔ آج وہ چیز ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکی ہے، اس کی قدر و قیمت ہے۔ ایمان اگر پختہ ہوتا، تہجد کی نماز پڑھی جاتی، فجر کی نماز پڑھی جاتی، قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی، سنتوں کا مذاکرہ گھروں کے اندر ہوتا۔ نہیں، یہاں تو دنیا غالب ہے اور ایمان کی ہمارے پاس اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صبح کی نماز غائب، پردہ غائب، غسل کرنا غائب، کلام پاک کی تلاوت کرنا، تو ہے کس چیز کا نام اسلام اور مسلمان؟ بھائی ایک بکرا قربانی کے لیے لینے گئے، سنگ کو دیکھا تو وہ غائب ہیں، آنکھ کو دیکھا تو اندھے ہیں، پیروں کو دیکھا تو وہ لنگڑے ہیں، تو کہا دماغ خراب ہے، آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ایسے جانور کی قربانی کیا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ میری ماں اور بہنیں، جو عبادت اور جس عبادت کے اندر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، نہ پیسہ دیا جاتا ہے، نہ چندہ دیا جاتا ہے، نہ کھانے کا انتظام ہوتا ہے، نہ پانی کا انتظام ہوتا ہے، اس میں بیشتر جلسوں میں
اجتماعات میں شیطان کی مداخلت ہوتی ہے. میں بار بار کہتا ہوں عمرے کے سلسلے میں اور حج بیت اللہ کے سلسلے میں اب وہ وقت نہیں رہا کہ صاحب نفلی عمرہ کیا جائے، نفلی حج کیا جائے. ہزاروں خواتین طلاق شدہ ہیں، خلا لی ہوئی ہیں، اور اللہ نے تقوی طہارت دیا تو غریبی میں گزر بسر کر رہے ہیں اور دین کی تعلیم سے دور ہو گئے. یہی وہ خواتین جن میں کسی کا نام فاطمہ تھا، خدیجہ تھا، زینب تھا، رقیہ تھا، آج سڑکوں پر کھڑے ہو کر اپنی عصمت، اپنی عفت اور اپنی پاک دامنی کا سودا کر رہے ہیں. میری مائیں اور بہنیں شو کے لیے 1 لاکھ کا بکرا لیا، اس میں مکے کی فوٹو تھی، اس میں مدینے کا گنبد خضرا تھا. بیوقوف بنانے والا بیوقوف بنا رہا ہے اور بننے والا بن رہا ہے. اللہ نے کہا پیسہ حلال کا ہوگا، حلال کی جگہ خرچ ہوگا، پیسہ حرام کا ہوگا تو حرام کی جگہ خرچ ہوگا. اب دیکھو کمپٹیشن چلے گا، اور جس دن قربانی ہوگی آپ ان سے پوچھئے گا کیا وہ نماز پڑھ رہے تھے، کیا نماز کا اہتمام کر رہے تھے جو قربانی دینے کے لیے چلے آ گئے، اور وہ بھی بہت بڑی قیمتی قربانی. بکرے کے گلے میں پٹا ڈال کر گلی کوچوں کے اندر اس کی نمائش کی جاتی ہے. اللہ کی رضامندی کے لیے قربانی دینے والا یہ 3rd کلاس کام نہیں کرتا. اب میں نے بتایا فارمولا کہ جس کام میں، جس عبادت میں لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، شیطان 2 رکعت نماز پڑھنے نہیں دیتا، شیطان کلام پاک کا 1 صفحہ پڑھنے نہیں دیتا، شیطان سحری کے بعد سے لے کر افطار تک سکون سے گزارنے نہیں دیتا. شیطان میاں بیوی کے اندر محبتیں ہوں، الفتیں ہوں، دشمنی نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، عداوت نہ ہو، یہ نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ لڑائی کرتے رہیں، اختلافات کرتے رہیں. بھائی عمرے کے لیے 50 لاکھ آدمیوں کو بھیج دیا، حج بیت اللہ کے لیے 35 لاکھ کو بھیج دیا. ارے شیطان تو ڈیوٹی نہیں کر رہا ہے، تو نماز سے لوگوں کو روکتا ہے، مدرسوں میں جانے سے روکتا ہے، کلام پاک کی تلاوت کو تو روکنے والا ہے. اتنی بڑی تعداد رمضان المبارک میں جس نے عمرہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا وہ میری حیات میں، میری زندگی میں میرے ساتھ اس نے عمرہ کیا ہے. شیطان یہ چاہتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ آدمی مسواک ہے سنت، کرے نہ کرے، کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دیتا ہے، اور نماز کے اجر اور نماز کا جو بدلہ ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ بڑھا کر دیتا ہے. اب کسی نے زندگی بھر مسواک کو ہاتھ میں نہیں لگایا، چلو اللہ معاف کرنے والا، نیکیاں دینے والا، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو درجات بلند کریں گے. لیکن ایک آدمی مسواک استعمال تو کرتا ہے، لیکن ہر وضو کے وقت جب مسواک کو ہاتھ میں لیتا ہے تو کہتا ہے کہ صاحب اس کی ختنہ ہوئی نہیں ہوئی، اس قسم کی 3rd کلاس باتیں. اب مجھے بتائیں، جس نے پوری زندگی کے اندر مسواک نہیں کیا اور جس نے مسواک کر کر اس کو گندگی کی طرف منسوب کیا اور گندگی کی طرف اشارہ کیا، ان دونوں میں بہتر کون ہے؟ ان دونوں کے اندر جس نے استعمال نہیں کیا وہ بچ گیا، وہ نہ اچھا بولا نہ خراب بولا. لیکن مسواک استعمال کر کر جس نے خراب کہا وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ چیزوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ٹھٹا کرنے والا اور مذاق اڑانے والا وہ بن گیا. اسی طریقے سے
قربانی دینی ہے، حج بیت اللہ کرنا ہے، شیطان نہیں چاہتا کہ یہ عبادتیں قبول ہو جائیں. خاص طور سے حج اور عمرہ نفلی طور پر، اور قربانی کے قیمتی جانور، اگر 1.5 لاکھ کا 1.25 لاکھ کا جانور آ رہا ہے، نارمل ایک جانور کاٹ کر بقیہ پیسے یتیموں کو دے، بیواؤں کو دے، مسکینوں کو دے، کرنے کی قربانی کرے. لیکن ایکسٹرا فیشن کی جو قربانی ہوتی ہے کہ اس کے کان کے اوپر اللہ کا نام تھا، فلاں تھا، دھماکہ تھا، تو وہ پیسے عورتوں کی عزت و آبرو، عصمت و عفت اور پاک دامنی کی چادر خرید کر دیجیے. ایک عورت کی عزت و آبرو کی حفاظت کی نسل انسانی یہ قیامت تک چلے گی. اللہ ان کے گھروں کی عورتوں کی عصمت اور عفت کی حفاظت کروائے گا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، خیر کرو گے تو خیر کا بدلہ دنیا میں بہت جلد مل جایا کرے گا. اسی لیے میری ماں اور بہنیں، بہت بڑی تعداد جاتی ہے اور وہاں فٹ پاتھ پر، روڈ پر کہیں بھی مصلی بچھے، وہاں اس کو نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے. شیطان گاڑی تو بناتا ہے، بڑے بڑے قیمتی ٹائر کمپنیوں کے تو لگاتا ہے، لیکن اس کو باقی نہیں رکھتا. مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی، متبرک، مقدس اور معطر جگہ ہیں. مکے کی سرزمین سے بڑھ کر اور کوئی زمین نہیں ہے، مدینہ طیبہ کی زمین سے بڑھ کر اور کوئی زمین نہیں ہے. یہ دیکھو غار ہرا نظر آ رہا ہے، یہ دیکھو مزدلفہ نظر آ رہا ہے، یہ دیکھو مینا کی وادی نظر آ رہی ہے، یہ دیکھو عرفات کا میدان نظر آ رہا ہے. حدیث میں آتا ہے شیطان اپنے پیروں تلے، پنجوں کے نیچے جو مٹی ہوتی ہے، جو دھول ہوتی ہے، اس کو ہاتھ سے اٹھا کر اپنے سر پر ڈال لیتا ہے. دوسرا اس کا یار شیطان پوچھتا ہے، ارے بھیا یہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میرا خواب چکنا چور ہو گیا، میں چاہتا تھا ان لوگوں کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جاؤں، لیکن آج انہوں نے ایک کفن کی چادر اوڑھ کر لبیک اللہم لبیک یہ صدا لگائی. اللہ نے بھی فرمایا، اے فرشتوں، میری عزت و جلالت کی قسم، یہ عرفات کا فریضہ ادا کر کر نکلنے بھی نہیں پائے ہوں گے. میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا اور یہ اپنے گھرانوں میں جائیں گے، ایسے جائیں گے گویا ان کی ماں نے اسی دن ان کو پیدا کیا ہے. کوشش کرتا ہے شیطان نماز میں، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، 2 پڑھے کہ 3 پڑھے، قاعدے کو بیٹھے کہ نہیں بیٹھے، درود قاعدے کے ساتھ ملا ڈلے، ہزاروں قسم کے وجہ سے شیطان پیدا کرتا ہے. تو اسے عمرہ نظر نہیں آ رہا ہے، اسے حج نظر نہیں آ رہا ہے، اسے بڑی بڑی مسجدیں کروڑوں کی بن رہی ہیں وہ نظر نہیں آ رہا ہے. دیکھیے میری ماں اور بہنیں، میں نے آپ کو مسواک کی مثال بتائی. مسواک کی توہین سے بہتر یہ ہے کہ مسواک ہی نہ کرے. مسواک رکھ کر توہین کرتا ہے، بات کفر تک چلی جاتی ہے، کافر ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے پیدا ہونے والی جو اولاد ہے وہ حرام کی ہو جاتی ہے. تو اگر برا ہے وہ استعمال نہ کریں، کوئی فرائض میں سے نہیں ہے، وہ سنن اور مستحبات میں سے ہے، کرو تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں. نسلی عمرے پر کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی جبرائیل امین آ کر کان میں پھونکا نہیں تھا کہ تم جو ہے سب لوگ جا رہے ہیں، تم بھی جو ہے اس کے لیے چلے جاؤ عمرہ کرنے کے لیے. وہ اپنی مرضی سے گئے. 1.25 لاکھ روپے کا خرچہ آیا. اس 1.25 لاکھ کے اندر کم سے کم 10-20 امت کی بیٹیاں جن کے سروں پر یتیمی کا، بیوگی کا، غربت کا، افلاس کا یہ سب ان کے بادل منڈا رہے ہیں. کون کب کس کا ایمان رخصت ہوگا پتہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے صبح کی تو ایمان کی حالت میں اور رات کی تو کفر کی حالت میں، اور کچھ لوگ ہوں گے
کہ ان کی رات کفر سے شروع ہوئی اور صبح اٹھے تو اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے. چٹکیوں کے اندر ایمان کا سودا ہو رہا ہے، عورت کی عزت و آبرو کا سودا ہو رہا ہے. کتنا بہتر تھا کہ نقلی عمرے کی جگہ وہ اس غریب کی مدد کرتے، یتیم کی مدد کرتے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں زیادہ رکنے سے منع کرتے ہیں. جاؤ اپنے 5 دن کا حج کرو، آقا کے دربار میں سلام پڑھو، چلتے بنو. جو آدمی زیادہ رہے گا، غیبت بڑی خطرناک گناہ ہے، خطرناک گناہ ہے، خطرناک گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر فرمایا ایحب، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے بھائی کے بارے میں غیبت کی جائے اور اس کا مرا ہوا گوشت، بھائی جس کی ہم غیبت کرتے ہیں، وہ اس کا گوشت مری ہوئی حالت میں کھایا جائے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں؟ اللہ کو غیبت سخت ناپسند ہے. اب اس کا فائدہ شیطان اٹھا کر حالت احرام میں کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کی غیبت کر رہا ہے، وہ اس کی غیبت کر رہا ہے. میری ماں اور بہنیں، جو ساس ہے بہو کے بارے میں اپنے بیٹے کے کام کرتی ہے، اور جو بہو ہے وہ اپنے ساس کے بارے میں اور اس کے بیٹے کے بارے میں اپنے خاوند کے کام کرتی ہے. یہ وقت آئے گا، چلا جائے گا، لیکن اعمال ضائع ہو جائیں گے. ایک غیبت اور دوسرے نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی. لفٹ کے پاس کھڑے ہو گئے، زیارت کے لیے گئے تو یہ کون سی جگہ ہے معلوم کرنا تھا. اچھی بات سے لوگ شروع کرتے ہیں. کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی سرزمین میں زخم کھا کر بیٹھے تھے، کس نے انگور کے باغ سے انگور لا کر پیش کیا. بات اعوذ باللہ بسم اللہ شریعت سے شروع ہو رہی ہے، اور بات کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے عشق و معاشقہ مکے میں کیا، مدینے میں کیا، اور شادی انہوں نے یہاں آ کر کی. اللہ اکبر! شیطان کو مربوط کرنے کا موقع، ملعون ہونے کا موقع، ذلت و رسوائی کا چپل کا ہاتھ ڈالنے کا موقع، رمی جمار کا موقع، عرفات میں خدا کی رضامندی کا پروانہ لینے کا موقع. مزدلفہ کی رات کے اندر بعض علماء نے کہا کہ پورے سال میں صرف مزدلفہ کی رات وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ حقوق العباد کے علاوہ حقوق اللہ کے علاوہ حقوق العباد کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. میں نے کسی سے 50,000 روپے لیے ہاسپٹل کے لیے، دوا دارو کے لیے، کسی ضرورت کے لیے، واپس نہیں کیا. یہ حقوق العباد کی حق تلفی ہے، اور جب تک میں معاملہ صاف نہیں کروں گا اللہ میرے نماز کو، میرے روزوں کو قبول نہیں کریں گے. لیکن مزدلفہ کی سرزمین کے اندر اللہ کا وعدہ ہے کہ تم توبہ کرو، اخلاص کے ساتھ سجدے میں جاؤ، میں تمہاری ذمہ داری لے کر حقوق العباد کا معاملہ صاف کروں گا. میری ماں اور بہنیں، طواف ہو رہا ہے، صحیح ہو رہی ہے، عمرے پر عمرہ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ایک چیز ہے، جو بڑی سی گاڑی بنائی اور ٹائر کے اندر اس نے جو ہے ایک میخ کو چھپا دیا. وہ میخ 10-15 پیسوں کی ہے، کروڑوں کی گاڑی کے ٹائر کے اندر لگا دیا تو گاڑی چل نہیں پاتی. شیطان کہتا ہے کہ عمرہ کر لے، حج کر لے اور قربانیاں دے لے، نبی کے روزے پر زندگی گزار دے، لیکن گناہوں کے ساتھ اللہ تیری عبادت کو قبول نہیں کرتے. یہ ڈرم زمزم کے اندر کون تو بھی خدا نہ کرے 2 قطرے گندگی کے ڈال دے گا تو زمزم کی جو تاثیر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ مسواک نہیں کرتا بچ گیا، اور ایک ہے مسواک کر کر اس کی عزت نہیں کر رہا ہے تو اس کی بات کفر تک جاتی ہے. ایک وہ ہے جو عمرہ نفلی نہیں کیا، حج بیت اللہ نفلی نہیں کیا، اور وہ پیسہ مدارس کے اندر، مساجد کے اندر، غریبوں میں، بیواؤں میں، مسکینوں میں خرچ کیا. اور ایک وہ ہے کہ جو گیا اور سیلفی لے رہا ہے، اور جو گیا سیر و تفریح کر رہا ہے، اور جو گیا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی جو ہے پکنک کے اسپاٹ پر آیا ہوا ہے. نہ طواف کا پتہ ہے،
نہ جو ہے اس کو صفا مروا کی صحیح کا پتہ ہے. اور اہم ترین چیز یہ ہے، آپ جانتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ حرام لقموں کو پسند نہیں فرماتے. لقمہ حرام ہو 40 دن تک اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے، اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتے. جانے والوں سے پوچھو یا خود جا رہے ہیں، رات کی تنہائی میں 12 ساڑھے 12 بجے بتی کو آف کر دو، لائٹ کو آف کر دو اور تمام گھر والے سو گئے. وضو کرو، مصلی بچھاؤ اور بچھا کر پوچھو، اے میرے اللہ، اے میرے خالق، اے میرے پروردگار، میری عبادتوں کی حقیقت کیا ہے؟ کیا میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے عبادت کی ہے؟ کیا میں نے جو عبادت کی وہ سنتوں کے مطابق ہے یا نہیں، وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں؟ مجھ سے جو ہو سکتا تھا پروردگار میں نے کیا. قبول کرنے والے آپ ہیں. میری ماں اور بہنیں، اس طریقے سے ساری زندگی پٹک پٹک کر پیشانی سے خون نکل جائے، لیکن حرام کا پیسہ اگر احرام کے اندر لگا ہے، سفر حج بیت اللہ کے اندر لگا ہے، اللہ اس کے حج کو قبول نہیں کرتا. اور جب داخل ہوتا ہے حدود حرم میں اور تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہ فرشتوں کے ذریعے سے ندا لگاتے ہیں، لا لبیک ولا سعدیک، تیرا لبیک بھی قبول نہیں ہے، تیرا سعدیک بھی قبول نہیں ہے. ارے ظالم کے بچے، جب تجھے صابن نہیں ملا کپڑے کو صاف کرنے کے لیے تو گندے نالی سے، پیشاب پاخانے کے گٹر سے تو جو ہے اس کو پاک کر رہا ہے. جب تیرے پاس حلال کا پیسہ نہیں ہے اور جب تیرے خزانے کے اندر چٹ فنڈ کا پیسہ ہے، سود کا پیسہ ہے، رشوت کا پیسہ ہے اور یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، مجبوروں پر ظلم کر کر حاصل کیا ہوا پیسہ ہے، تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ تیرے لبیک کو قبول کرے گا؟ یہ خاموش رہ جاتے، اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ رزق حرام کو فلٹر کر دے، رزق حلال کی توفیق نصیب فرما. اور جب اطمینان ہو جائے تو پھر وہ جو ہے حج بیت اللہ اور عمرے کے لیے جائے. جب قبول ہی نہیں ہو رہا ہے، ہمارے ہاتھ کے اندر بورڈنگ پاس نہیں ہے، پاسپورٹ نہیں ہے، ویزا نہیں ہے، کیوں جا کر ٹکر مارتے ہو ایئرپورٹ میں؟ جب ہمارے پاس حلال پیسہ نہیں ہے، جب ہمارے پاس جو ہے شریعت پر چلنے کی طاقت و قوت ہے مگر شیطانیت کے راستے پر چل رہے ہیں. صاحب حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، گھر میں دعوت رکھ کر جو ہے گلے مل رہے ہیں اور گلے ملنے کے اندر محرم غیر محرم ان سے مصافحہ کیا جا رہا ہے، ان سے گلے ملے جا رہے ہیں. ارے ظالم کے بچے، ابو جہل کی پوری زندگی مکے میں گزر گئی، ابو لہب کی پوری زندگی مکے میں گزر گئی، اتبا شیبہ کی پوری زندگی مکہ مکرمہ کے اندر گزر گئی. کفار مکہ اور مشرکین مکہ اور ابو لہب اور اس کی پارٹی کی زندگی مکے میں گزر گئی، مگر انہوں نے شاعر اسلام کی عزت نہیں کی. تو وہاں پر رہنا کوئی بڑی بات نہیں، ان کے آداب کو بجا لانا. ایک تو حرام کی کمائی کا مل جانا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو جاتا ہے وہ کرتا ہے، اور دوسرا چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. تیسرا خواتین کا چہرہ میک اپ سے بھرا پڑا ہے، اور یہ طے ہے کہ نیل پالش اور دیگر لپسٹک وغیرہ میں خنزیر کی چربی ملائی جاتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں جا کر درود و سلام پڑھ کر یہ کیوں آپ دکھا رہی ہیں کہ اس کے اندر خنزیر کی چربی ملی ہوئی ہے؟ آپ کو کتنا صدمہ ہوگا. تو بہرحال یہ سب کرنے سے بہتر یہ تھا اللہ کے راستے میں خیر خیرات کر دے. میری ماں اور بہنیں، بقرعید آنے والا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ان 10 دنوں کی راتوں کی قسم کھائی ہے. احتیاط کرے، اللہ نے سہولت دی، روزہ رکھے اور جو ہے دعاؤں میں لگے رہے. یہ جو جہنم کا آلہ کار ہے، نیٹ ورک ہے، موبائل، اسے احتراز کریں. کسی خاتون نے پوچھا ہے کہ ایک صاحب ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے دوسرا نکاح کیا، تو اس دوسرے نکاح میں جو بیوی آئی اس کے پہلے خاوند سے بچے تھے، تو کیا ان کو پردے میں رکھا جائے گا
یا نہیں رکھا جائے گا، ان کو پردے ہی میں رکھا جائے گا، اس لیے کہ ان کی جو اہلیہ ہے وہ ان کے حق میں غیر ہے، ان کی اولاد ان کے حق میں غیر ہے۔ بہرحال مخلوق فیملی جہاں ہوتی ہے بہت سنبھل کر چلنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائے، قرض والوں کے لیے اللہ قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی اخلاص و للہیت کے ساتھ ہمیں عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کے گھر کے جو مہمان حجاج کرام ہیں اللہ تبارک تعالی ان کے سفر کو آسان فرمائے، حج مبرور بنائے، حج مقبول بنائے، اور ان کے صدقے میں عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔